لا، صرف لفظ لا آئے نا، لام زبر لا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک. کیا مطلب ہوتا ہے لا؟ بے شک. قد تحقیق. یہ دونوں الفاظ جب ساتھ میں آئے تو یہ تحقیق میں اضافے کے لیے کہ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے. لقد کانا، کانا تھا یا ہے، تھا یا ہے. لقد کانا فی یوسف، فی مطلب ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، فی کا مطلب ہے میں. یوسف، یوسف و اخوتہ، و اخوتہ، وا کا ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، وا کا مطلب ہے اور. لقد البتہ، تحقیق، کانا ہے یا تھا، فی یوسف، فی میں، یوسف، یوسف و اور. اچھا، عربی زبان میں بھائی کو کہتے ہیں اخ. کیا کہتے ہیں؟ اخ. الف خا اخ. تو میں نے کہنا ہو میرا بھائی تو میں کہوں گا اخی. اخی مطلب میرا بھائی. تو اس کی جمع ہے اخوہ. اس کی جمع ہے جو بھی ہم پڑھیں گے. اللہ فرماتے ہیں وَإِخْوَتِهِ، اخوتہ میں دو الفاظ ہیں. ایک تو ہے اخواتی. اخواتی کیا مطلب؟ بھائیوں. جمع ہے بھائی اخ، اخوا بہت سارے بھائی. ٹھیک ہے. ہی اس کے، یہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، یہ ضمیر غائب ہے. اس کے بھائیوں میں، یعنی کس کے بھائیوں میں؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں. اخوتی ہی بھائیوں، اس کے بھائیوں میں. آگے اللہ فرماتے ہیں آیاتن. آیات لفظ آیت سے نکلا ہے. ہم کہتے ہیں قرآن پاک کی آیتیں ہیں. آیت کہتے ہیں نشانی کو، کیونکہ قرآن پاک کی ہر آیت ایک نشانی ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے، جو انسان کو یہ بتاتی ہے کہ ایک اللہ ہے جس کا یہ کلام ہے. آیاتن بہت ساری نشانیاں ہیں. اس میں الف تا یہ جمع مؤنث کی علامت ہے. ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جمع مؤنث میں ہم لاسٹ میں کیا لگاتے ہیں؟ الف اور تا. میں نے بتایا تھا کہ مسلم سے کیا بنتا ہے؟ مسلمات. مومن سے مومنات. مدرس، مدرس ایک استاد ہے. مدرسات بہت ساری استانیاں. اسی انداز سے مدرسہ تو مدرسات بہت سارے مدرسے. الف تا یہ جمع مؤنث کی علامت ہے. آیت ایک آیت، آیات بہت ساری آیتیں، یعنی بہت سارے نشانیاں. تحقیق تھا فی یوسف، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، و اخوتہ اور اس کے بھائیوں کے معاملے میں. آیاتن بہت ساری نشانیاں. للسائلین، لی مطلب لیے. شاباش. یہ جو ہے نا لی، فی، وا، قد، یہ الفاظ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں جن کا معنی آپ کو آنے چاہیے. یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے الفاظ ہیں. جب بھی لام زیر لی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لیے. ٹھیک ہے. لی کا مطلب کیا ہے؟ لیے. سائلین، سائلین لفظ سائل سے نکلا ہے. سائل کا مطلب کیا ہے؟ سوال کرنے والا. ہم کہتے ہیں نا سوال، اردو میں بھی ہم سوال کہتے ہیں. سوال، مسئلہ، یہ بھی سائلین اسی سے نکلا ہے. مسئلہ، سوال، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے الفاظ بنتے ہیں. سائل کا مطلب ہے پوچھنے والا. اور یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورۃ الحجرات میں. وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا فاعل کے وزن پہ. میں نے کہا تھا کہ اگر وہ کون سی آیت ہم نے پڑھی تھی کہ اگر تم میں سے کوئی تحقیق کیے بنا نہ بات آگے پھیلائے، وہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی نا، ان جاءکم فاسق بنبأ. میں نے بتایا تھا فاسق فاعل کے وزن پہ، فاسق، حاسد، سائل یعنی کرنے والا. تو سائل مطلب سوال کرنے والا. اور اس کے لاسٹ میں کیا آ رہا ہے؟ یا نون مطلب
یہ جمع کی علامت ہے، سوال کرنے والے. اچھا، سوال کرنے والوں کے لیے. تحقیق یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، یوسف علیہ السلام کا واقعہ اور اس کے بھائیوں کا واقعہ، یہ سارے واقعات ان سب میں آیات نشانیاں ہیں للسائلین، کن کے لیے؟ سوال کرنے والوں کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اذ قالوا، اذ مطلب جب. شاباش. اذ، اور کبھی کبھی ہم قرآن میں پڑھتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح. اذا اور اذ دونوں کا ایک ہی معنی ہے ظاہری طور پہ. اذ کا مطلب ہے جب. قالوا کہا، انہوں نے کہا. اچھا، قالوا اردو میں کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ کسی کا قول ہے. قول ہے یعنی کسی کی بات ہے. ایک مقولہ ہے، ایک مقولہ ہے. تو اسی طرح اور بھی بہت ساری جگہوں میں استعمال ہوتا ہے. تو اسی سے لفظ قال، قل، یقول، قول، قائل، ایک قائل نے ایسے کہا تھا. یہ سارے لفظ قالوا ان سب نے کہا. اس میں جو واو ہے نا، واو اور الف، میں نے پچھلی سورۃ الحجرات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جمع کی علامت ہے. ان سب نے کہا. اذ قالوا جب ان سب نے کہا، انہوں نے کہا. لا یوسف، لا لام زبر لا. کیا مطلب لام زبر لا؟ یہ ہم یہاں پہ بھی پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ بھی لا تھا، یہاں پہ بھی لا ہے. لا نہیں بلکہ اس لا کا مطلب ہے بے شک. میں نے بتایا تھا، دیکھیں اس کو ذہن میں رکھیں، صرف لام زبر اس کا مطلب ہوگا بے شک، یقیناً. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہوگا لام الف تو اس کا مطلب ہے نہیں. اگر لام الف ہے لا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. لیکن اگر صرف لام زبر ہے لا یوسف تو اس کا مطلب ہوگا بے شک، یقیناً، البتہ. یہ سارے معنی ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام سب لکھ رہے ہیں. اذ قالوا لیوسف واخوہ، اور اخوہ اس کے بھائی. نہیں، یہاں اس کے بھائی نہیں بلکہ اس کا بھائی. اخوتی ہی، اخوہ جمع ہے، اس کے بھائی سارے کے سارے. یہاں پہ بات واحد کی ہو رہی ہے، اس کا وہ ایک بھائی. اخوہ مطلب ایک بھائی. اخوہ اس کا بھائی یا اس کا ایک بھائی. اب آپ کو معلوم پڑ رہا ہے کہ جب میں کہوں گا اخوہ تو ایک بھائی، اخوتی ہی یا اخوتہ تو سارے بھائی. سمجھ رہے ہیں نا؟ اخوہ جمع ہے اور اخو واحد ہے. اذ جب قالوا انہوں نے کہا لیوسف بے شک یوسف، وا اور اخوہ اس کا بھائی. احب لفظ محبت سے نکلا ہے. کس سے نکلا ہے؟ محبت سے. احب، محبت کا مطلب عربی میں محبت سے احب نکلا ہے. احب کا مطلب ہے زیادہ پسند، زیادہ محبوب، زیادہ چاہنا، زیادہ چہیتا. احب زیادہ پسند ہے. احب کون سے لفظ سے نکلا ہے؟ محبت. یہ الفاظ جو نا اپنے پاس نوٹ کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ کون سے الفاظ سے. قالو اس میں آپ لکھیں قول، یہ مقولہ، قائل. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سائل یہ لفظ سوال سے نکلا ہے، اور باقی تو وہ بیسک الفاظ ہیں. احب محبت سے نکلا ہے. الا طرف، یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہونے والے الفاظوں میں سے ہے. الا طرف. ابینا، ابینا. اچھا، ابینا میں دو الفاظ ہیں. ایک ہے اب. اب کا مطلب کیا ہے؟ بابا. اب کا مطلب کیا ہے؟
ہم اردو میں بھی ابو کہتے ہیں، ابا کہتے ہیں، وہی ابی اسی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. اب ابو کو کہتے ہیں. نا یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. یہ نا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے، ہم سے، ہم. یہ جمع متکلم کے لیے یوز ہوتا ہے. جو اسپیک کر رہے ہیں، جو بول رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ، یعنی اگر آپ لوگ اپنے بارے میں بات کرتے ہو تو آپ لوگوں نے کہنا ہے ہمارے، ہمارا اسکول مدرسہ تونا، ہماری کلاس فصلنا، ہمارے استاد استادونا. جب لفظ ہمارے ہوگا تو آپ نا یوز کریں گے، ٹھیک ہے. ابھی نا ہمارے باپ. جب انہوں نے کہا کہ بے شک یوسف اور اس کا بھائی زیادہ محبوب ہیں ہمارے باپ کے ہاں، منا ہم سے. اصل میں دو الفاظ ہیں، من اور نا. من کا مطلب ہے سے، نا ہم. نا ہم یہاں بھی پڑھ چکے ہیں، ہم سے. واہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. نحنو ہم سب. نحنو جس طرح نا یہ آتا ہے جب کسی ورڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جب الگ سے آئے گا تو پھر ہم نحنو آئے گا. نحنو کا مطلب ہوتا ہے ہم سب. عربی زبان میں جو ضمائر ہیں، ضمائر کہتے ہیں ان الفاظوں کو جو کسی نام کی جگہ یوز ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب میں نے کہنا ہے کہ آپ نے کہا، ظاہری بات ہے آپ کا کوئی نہ کوئی نام ہوگا. بجائے کہ میں آپ کا نام لوں کہ عائشہ نے کہا یا مریم نے کہا یا کسی نے جس کا نام لے رہا ہوں، میں اس کا نام لینے کے بجائے میں کہتا ہوں آپ نے کہا، یا میں کہتا ہوں اس نے کہا، یا میں کہتا ہوں انہوں نے کہا، یا میں کہتا ہوں میں نے کہا. یہ سارے ضمائر ہیں. ضمائر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں متصل اور ایک ہوتے ہیں منفصل. یہ ہم سورۃ الحجرات میں پڑھ چکے ہیں. اس طرح انگلش میں ہمارے پاس ایک لفظ ہے یو، وائی او یو اور آر، ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی اس کو ہم پڑھتے ہیں یور، وائی او یو اور یہاں نشان لگا کے، اور آر اس طریقے سے پڑھتے ہیں. تو آر کو ہم نے شارٹ فارم کر دی، یہاں پہ آر لگا کے پورے ورڈ کو ہم نے نہیں لکھا ہے. اسی انداز میں عربی میں ابھی یہ نا ہے نا، یہ شارٹ ہے جو لفظ کے ساتھ جڑ کے آ رہا ہے. جس طرح یور ایک بن گیا ہے یا اٹس ایک بن گیا ہے. لیکن نحنو یہ الگ ہے. جب آپ اس کو الگ سے لکھیں گے تو اٹ از، تو از کے لحاظ سے جس طرح از الگ لکھا جاتا ہے، جب الگ لکھنا ہوتا ہے تو ہم نحنو لکھتے ہیں، یا اس کے ہم معنی اور بھی کچھ الفاظ ہیں. اور جب لفظ کے ساتھ جوڑ کے لکھتے ہیں تو منا، ابینا، وہاں پہ صرف نا لکھتے ہیں. باقی انشاءاللہ آگے ہم مزید اس کو سمجھیں گے. نحنو مطلب ہم سب. عصبہ، عصبہ ایک مضبوط جماعت، ٹھیک ہے، ایک مضبوط جماعت. ونحن عصبہ اور ہم سب ایک مضبوط جماعت ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین. ان بے شک، ان بے شک، ان بے شک، ابانا، اب کسے کہتے ہیں؟ باپ کو. ہم یہاں پڑھ چکے ہیں الا ابینا میں. اور آخر میں جو نا آ رہا ہے وہ ہمارے. ابانا ہمارے باپ. اچھا یہاں ابینا ہمارے باپ، وہاں ابانا ہمارے باپ، یہ فرق کیوں ہے؟ جب آپ گرامر پڑھتے ہیں، نحو اور صرف، تو معلوم پڑتا ہے کہ کہیں کہیں ہم ابینا کہہ سکتے ہیں، کہیں کہیں ہم ابونا کہہ سکتے ہیں، اور کہیں کہیں ہم ابانا کہہ سکتے ہیں. بات ایک ہی ہے. یعنی ابو کے لیے کبھی کبھی لفظ ابو استعمال ہوگا، کبھی کبھی ابی استعمال ہوگا، اور کہیں کہیں ابا استعمال ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ عربی میں کچھ الفاظ ہیں جہاں پہ ہم ان چیزوں کا دھیان دیتے ہیں. تو معنی سب کا سیم ہے، لیکن وہ گرامر کے لحاظ سے کہیں ابینا اور کہیں ابانا اور کہیں ابونا. تو ان ابانا، ابانا ہمارے بابا، ہمارے بابا. ان ابانا لفی، لا لام زبر لا ہم پڑھ چکے ہیں. بے شک، البتہ، فی میں. اچھا، ان ابانا لفی ہمارے والد صاحب
البتہ میں ہیں، کس میں ہیں؟ ضلالن، ضلالن، ضلال کہتے ہیں گمراہی کو. ہم پڑھتے ہیں نا ولا الضالین، ولا الضالین کیا مطلب ہے؟ گمراہ لوگ. ضلال گمراہی. اور سورۃ الضحیٰ میں نا ووجدک ضالا، وہاں بھی لفظ ہے. تو ضلال اور ضلال اور بس ایک منٹ ابھی نکلتے ہیں جی. ضلال کہتے ہیں گمراہی کو. کسے کہتے ہیں؟ گمراہی. مبین، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. مبین کا مطلب ہے، ویسے یہ کہاں پڑھا تھا ہم نے؟ سورت کی جو پہلی آیت تھی الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. تو مبین میں نے بتایا تھا کہ لفظ بینہ سے نکلا ہے. ہم اردو میں نہیں کہتے مبینہ طور پہ یہ بات واضح ہو گئی ہے، یا بیان کرنا، تو اس کے لیے اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مبین، واضح. اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں. اذ قالوا لیوسف، جب انہوں نے کہا، البتہ یوسف علیہ السلام، واخوہ اور اس کا بھائی، احب الی ابینا زیادہ پسند ہے، الی ابینا ہمارے والد کے ہاں، منا ہم سے، اور نحن ہم سب، عصبہ ہم سب ایک مضبوط جماعت ہے، یعنی ایک مضبوط جسم کی طرح ہیں، ایک ہیں، مضبوط ہیں. ان ابانا بے شک ہمارے بابا، ابانا بابا نا ہمارے، لفی لا البتہ، فی میں، ضلالن گمراہی، مبین. جب انہوں نے کہا کہ یقیناً ہمارے بھائی یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پسندیدہ ہیں، زیادہ محبوب ہیں ہمارے والد کے ہاں ہم سے، حالانکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں، یقیناً ہمارے والد صاحب کھلی گمراہی میں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان آیتوں کو ہم کل سمجھیں گے. آج کے لیے اتنا